السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو ایک زبردست اور انتہائی دلچسپ ٹریولنگ کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کہ میرے ساتھ صادق آباد میں پیش آیا تھا اور انتہائی عبرت آموز کہانی ہے۔ تو آپ اس کو غور سے سنیے اور اس میں جو سبق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو آپ ضرور اس کی طرف توجہ دیجیے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے۔ سارے پاکستان کا ٹریولنگ کے سلسلے میں پنجاب کا آخری تحصیل جو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں واقع ہے صادق آباد، میں وہاں پہنچا۔ میں ملتان سے براستہ موٹر وے فیصل موور کے فلائنگ کوچ میں آیا تھا۔ جیسا کہ میں صادق آباد میں اڈے پر اترا جو کہ صادق آباد کی مین بازار سے باہر واقع ہے، میں نے ہوٹل میں کمرہ بک کیا۔ دن کی 3 بج رہے تھے۔ فروری مہینے کا پہلا ہفتہ تھا اور موسم کافی اچھا تھا، لہٰذا میں صادق آباد شہر کے چکر پر نکلا۔ میں اس شہر میں بالکل اجنبی تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ تاہم میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں چکر لگا سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک ٹورسٹ ہوں اور یہاں چکر لگانے آیا ہوں۔ 2-3 جگہ لوگوں نے بتایا، جن میں ایک درگاہ تھا اور اس کا نام تھا آدم صاحبہ۔ تو آدم صاحبہ کے مزار بھی ان میں شامل تھا، لہٰذا میں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ اب دن کے 4 بج رہے تھے، وہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے 2-3 رکشے والوں سے بات کی، لیکن وہ بہت زیادہ کرایہ مانگ رہے تھے۔ میں اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ اس وقت ایک موٹر بائیکر نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے کہا آدم صاحبہ۔ اس نے کہا آؤ میں لے کر جاتا ہوں۔ اس سے آنے جانے کے لیے 200 روپے پر بات ہوئی۔ بنیادی کہانی اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جیسا کہ میں اس کے ساتھ موٹر بائک پہ بیٹھا تو اس نے ایک عدیل عمر کی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے کہا کہ یہ بیچاری غریب عورت کافی دیر سے یہاں کھڑی ہے، اس کو بھی اٹھاتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ موٹر بائیکر نے اس کو میری پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ آ کر میری پیچھے بیٹھ گئی۔ جیسا کہ میں بیٹھا تھا اسی انداز میں وہ میری پیچھے بیٹھ گئی۔ میں بالکل خاموش رہا۔ 2-3 منٹ بعد مجھے سخت ڈر اور خوف کا احساس ہونے لگا۔ اب ہم مین بازار سے نکلے تھے اور ایک بڑی سڑک پر مشرق کے سمت میں بڑھ رہے تھے۔ موٹر بائیکر نے ابتدا میں کچھ باتیں کی اس شہر کے حوالے سے، لیکن مجھے درست اندازہ نہیں کہ اس نے کیا کہا۔ اخبار پڑھنا یہ میرے روزانہ کے معمولات میں شامل ہے۔ میں پاکستان میں جہاں بھی ٹریولنگ کرتا ہوں تو جس شہر میں بھی ہوں، میں صبح سویرے سب سے پہلے ناشتہ کے بعد اخبار پڑھتا ہوں تاکہ اس شہر کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہو جائے، اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی لوکل اخبار مل جائے۔ بہرحال میں نے اخبار میں پڑھا تھا آج سے کچھ دن پہلے کہ پنجاب کے ایک شہر میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی اور اس نے ایک اور سواری کو اٹھایا، آگے جا کے سواری کو لوٹا تھا اور سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ واقعہ مجھے یاد آتے ہوئے جو مجھے سخت خوف کا احساس ہوا، کیونکہ میرے ساتھ موبائل، کیمرہ اور نقد کیش ملا کر 3 لاکھ روپے کا سامان بنتا تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ مجھے ایک سنسان علاقے میں لے جائے اور یہ عورت میری پسلی پر پسٹل رکھ کر مجھ سے سب کچھ لے لے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں ایک ایسی جگہ میں پہنچ چکا تھا جہاں سے میری واپسی ناممکن تھی۔ ہم مین سڑک سے ایک دوسری چھوٹی سڑک پر مڑ گئے اور پھر ایک سنسان راستے پر جو ارد گرد گندم کے کھیت ہی کھیت تھے، دور تک کسی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ایک سنسان سا علاقہ لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا
کہ اب مجھ پر حملہ ہوگا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں مزاحمت بالکل نہیں کروں گا اور سب کچھ دوں گا، کیونکہ مزاحمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا مجھے نقصان پہنچے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر میرے ساتھ اس طرح کے کچھ حالات پیش آتے ہیں تو میں مزاحمت نہیں کروں گا اور جو کچھ میرے ساتھ ہے میں ان کو دوں گا۔ میں ان سوچوں میں گم تھا کہ موٹر بائیکر نے مجھے ایک دور گنبد کی طرف اشارہ کیا اور کہا دربار او ہے۔ یہ سنتے ہوئے میری جان میں جان آئی، لیکن اب بھی میں پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ 2 منٹ بعد اس نے کہا کہ چلو ماسی کا گھر بھی پہنچا۔ دور کھیتوں میں ایک اکیلے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، میں بہت خوش ہو گیا، لیکن اب بھی میں خطرے میں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے اب یہ لوگ اپنا کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ جگہ مجھے ایسی لگ رہی تھی۔ لیکن کچھ نہیں ہوا اور وہ عورت اتر کر چل پڑی۔ اب میں مکمل طور پر مطمئن ہو گیا تھا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے کسی اور گمنام مزار کو لے گیا تھا۔ میں مزار پر گیا، مقبرہ میں دعا کی اور اس کو کہا کہ واپس جاتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا بھی کہ آپ نے تو مجھے کسی اور جگہ پر لے آیا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہ بہت دور ہے، آپ کو مزید کرایہ دینا پڑے گا۔ یہاں اس کے ساتھ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال ٹائم بھی بہت مختصر تھا اور شام ہونے والا تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اگر میں اس طرف جاؤں تو شاید کہ رات ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ میں مزید مشکل میں پڑ جاؤں۔ بہرحال ہم واپس ہوئی اور جیسا کہ ہم مین روڈ پر نکلے تو ہم نے جو کچھ دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہاں پولیس موبائل کھڑی تھی۔ جاتے ہوئے میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارے آنے کے بعد آیا ہے۔ پھر میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے اس پولیس وین کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا پروگرام تبدیل کیا ہو۔ بہرحال یہ میرے اندازے ہے، سچ اور حقیقت بالکل میں نہیں جانتا کہ آیا یہ میری غلط فہمی تھی یا انہوں نے اپنا پروگرام تبدیل کیا تھا۔ بہرحال یہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میں نے موٹر بائیکر کو یہ عورت بٹھانے کی اجازت دی۔ اگرچہ میں نے انسانی ہمدردی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کیا تھا، لیکن یہ میرے لیے بڑا مسئلہ بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اس لیے آپ کو ایسے حالات میں کافی محتاط رہنا چاہیے اور کسی اجنبی شہر میں موٹر بائیک پر کسی اجنبی عورت کو اس طرح بٹھانا خطرے سے باہر نہیں، تو آپ اس سے کافی محتاط رہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ کہانی پسند آئی ہو تو میں اس طرح ٹریولنگ کے ساتھ عجیب و غریب کہانی اگر میرے سامنے پیش آتے ہیں تو میں وہ بھی اپنی ویورز کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور رہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔